فتنہ چور صحرا میں گرتا پڑتا شاہجہان اور ماہنور اور شہزادی کو تلاش کر رہا تھا، اور پھر اسے ریت میں دبا ہوا ایک جسم نظر آیا۔ وہ آدھا ریت کے اندر اور آدھا باہر تھا۔ فتنہ چور نے فٹافٹ اسے باہر نکالنے کے لیے زور لگایا اور پھر ایک ہی جھٹکے سے اسے باہر کھینچ لیا۔ یہ شاہجہان تھا۔ اب فتنہ چور نے شاہجہان کو ہوش میں لانے کی کوشش شروع کر دی، اور پھر تھوڑی ہی کوشش کے بعد فتنہ چور نے شاہجہان کو ہوش دلا دیا۔ اب فتنہ چور نے ساری بات شاہجہان کو بتا دی، اور شاہجہان بھی پریشان ہو گیا، اور اب دونوں مل کر شہزادی اور ماہنور کو تلاش کرنے لگے، مگر وہ شاید نزدیک نہیں تھیں۔ بہرحال دونوں ان کی تلاش کرتے رہے۔ اس ریگستان میں ان کا کوئی نشان تک نہیں مل رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ بات بادشاہ اور فتنہ چور کے لیے بہت پریشانی کا باعث تھی۔ کافی دیر کے بعد ایک جسم محسوس ہوا کہ وہ ہے، مگر وہ ریت کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اب شاہجہان اور فتنہ نے اسے نکالنا شروع کر دیا، اور پھر وہ جسم بھی نکل آیا۔ یہ شہزادی تھی، مگر حیرت اس بات کی تھی، شہزادی کے دونوں ہاتھ سلامت تھے۔ شہزادی اگرچہ کچھ چوٹیں آئی ہوئی تھیں، مگر شہزادی جلد ہی ہوش میں بھی آ گئی۔ اب تینوں نے مل کر ماہنور کی تلاش شروع کر دی، مگر کافی وقت گزر جانے کے باوجود ماہنور نہ ملی۔ سب بے حد پریشان صحرا میں ماہنور کو پکار رہے تھے، مگر ماہنور شہزادی غائب تھی۔ شام ہو گئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور پھر رات، مگر ماہنور نہ ملی۔ تینوں کا بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت برا حال تھا۔ تینوں ایسی حالت میں بھی اب مسلسل ڈھونڈ رہے تھے، اور پھر سب بھوک کی شدت سے نڈال گرتے پڑتے اپنے گھوڑوں کے پاس پہنچے، اور پھر وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر واپسی کے سفر پر چل پڑے، اور پھر کافی رات ڈھلے وہ قریبی شہر پہنچ گئے۔ یہاں پر سب نے ایک سرائے میں قیام کیا، جہاں ان کو کھانا بھی مہیا کیا گیا۔ کھانا کھا کر تینوں کو تھوڑی ہوش آئی۔ تینوں اپنے اپنے کمرے میں گئے اور پھر بے سدھ ہو کر سو گئے۔ اگلی صبح سب اٹھے اور ایک جگہ پر آ کر اکٹھے ہو گئے۔ تینوں کا بات کرنے کا من نہیں کر رہا تھا، مگر بات کیے بغیر چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے تینوں ہی بات کرنے لگے۔ شہزادی ماہنور کے جانے کا غم کسی سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ فتنہ چور پریشان تھا، کیونکہ وہ دل ہی دل میں شہزادی کو پسند کرنے لگا تھا، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہزادی سے شادی کرے گا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، اور اس سے پہلے ہی شہزادی غائب ہو گئی تھی۔ اب کیونکہ صبح ہو چکی تھی اور سب لوگ تازہ دم تھے، سب نے ایک بار پھر شہزادی ماہنور کی تلاش میں جانا مناسب سمجھا، اور پھر ایک بار صحرا میں چلے گئے، مگر سب بے سود رہا۔ شہزادی نہ ملی۔ اب تینوں نے واپس گھر جانے کا فیصلہ کر لیا اور واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، صبح ہوتی رہی اور شام ہوتی رہی۔ آخر کار سب لوگ شہزادی پانچ پھول رانی کے محل پہنچ گئے۔ شہزادی پانچ پھول رانی نے جیسے ہی اپنی بہن کو دیکھا بےتاب ہو کر گلے لگ گئی۔ باپ بھی اپنی بیٹی سے مل کر بہت خوش ہوا۔ سب لوگ خوش تھے، مگر فتنہ چور اداس تھا۔ شاہجہان کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ فتنہ چور کیوں اداس ہے، اور شاہجہان کو یہ بات بھی پتہ تھی کہ اسے ایک بار ماہنور نے کہا بھی تھا کہ اسے شاہجہان کا دوست فتنہ چور بہت پسند ہے، مگر یہ بات شاہجہان نے فتنہ کو نہیں بتائی تھی۔ بہرحال باپ کو بیٹی مل گئی تھی اور بہن سے بہن مل گئی تھی۔ اب بادشاہ نے کہا، جو کہ شاہجہان کا سسر تھا، آپ لوگ اب کچھ دن یہاں محل میں قیام کرو۔ اب شہزادی پانچ پھول رانی کی شادی انشاءاللہ بہت جلد شاہجہان سے ہوگی، اور پھر رخصتی بھی ساتھ ہی ہو جائے گی۔ شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے شروع ہو گئیں، اور پھر پانچ پھول رانی کی شادی شاہجہان سے ہو گئی۔ بادشاہ اپنی دوسری بیٹی کی شادی فتنہ چور سے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جو کہ فتنہ چور نے منع کر دیا۔ شادی کے بعد واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ اب شاہجہان
اپنے خوابوں کی شہزادی کو فتح کر کے لوٹ رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ رات پڑ گئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ 2 لوگ سو جائیں گے، ایک پہرا دے گا۔ لہٰذا پہلے فتنہ چور اور شہزادی سو گئے اور شاہ جہان پہرا دینے لگا، اور پھر آدھی رات کو شاہ جہان سو گیا اور فتنہ چور پہرا دینے لگا۔ فتنہ چور پہرا بھی دے رہا تھا اور گہری سوچ میں بھی گم تھا، اور پھر ایک خیال فتنہ چور کے ذہن میں آیا اور فتنہ چور اس خیال پر غور کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس بات پر غور کر رہا تھا ویسے ہی وہ الجھتا جا رہا تھا۔ ایک بات اس کے ذہن کو پریشان کر رہی تھی اور وہ اس پر غور کرنے لگا۔ اس اندھیرے میں ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ تو ابھی وہ اس بات پر غور کر ہی رہا تھا کہ بہت ہی تیز آندھی چلنی شروع ہو گئی۔ دوستوں، میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ شہزادی جو ہے